ایران نے ابنائے ہرمز کو تمام تجارتی بحری جہازوں کے لیے دوبارہ کھولنے کا بڑا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد عالمی سطح پر تجارتی سرگرمیوں کی بحالی کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے مطابق لبنان میں جنگ بندی کے معاہدے کے بعد ابنائے ہرمز سیز فائر کی مدت تک کمرشل شپنگ کے لیے مکمل طور پر کھلی رہے گی، تاہم بحری جہازوں کو ایرانی میری ٹائم آرگنائزیشن کے طے کردہ راستوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایران کا شکریہ ادا کیا ہے، جبکہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اس پورے عمل اور ثالثی میں پاکستان کے کلیدی اور مؤثر کردار کو ایک بار پھر سراہا ہے۔ طویل ناکہ بندی کے بعد اب تجارتی جہاز بغیر کسی رکاوٹ کے اس عالمی گزرگاہ سے گزر سکیں گے۔ امریکی صدر کے مطابق لبنان اور اسرائیل 10 روزہ جنگ بندی پر متفق ہوئے ہیں، جس کا آغاز امریکی وقت کے مطابق شام 5 بجے سے ہوا۔ امریکی صدر نے واضح کیا ہے کہ اسلام آباد نے ثالثی کے عمل میں مؤثر اور فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے، جس کے لیے وہ شکر گزار ہیں۔ بحری جہازوں کی آمد و رفت کے لیے ایران کے پورٹ اور میری ٹائم قوانین کی پیروی لازمی قرار دی گئی ہے۔ ابنائے ہرمز کھلنے اور بحری جہازوں کی آمد و رفت بحال ہونے کی خبر نے عالمی منڈیوں میں خوشی کی لہر دوڑا دی ہے، جس کے نتیجے میں خام تیل کی قیمتوں میں 12% تک کی بڑی گراوٹ ریکارڈ کی گئی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ کے اعلان کے فوراً بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں جو $110 سے تجاوز کر چکی تھیں، اب تیزی سے نیچے آ گئی ہیں۔ اس مثبت پیش رفت کے اثرات یورپی اسٹاک مارکیٹوں پر بھی پڑے ہیں، جہاں سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اور پاک فضائیہ نے ایک انتہائی حساس اور بڑے پیمانے پر فضائی آپریشن کرتے ہوئے ایرانی اعلیٰ سطح کے وفد کو اسلام آباد سے ایران تک بحفاظت پہنچایا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق یہ آپریشن اس وقت کیا گیا جب ایرانی وفد، جس میں وزیر خارجہ عباس اراغچی اور اسپیکر محمد باقر کالیباف شامل تھے، انہوں نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی کامیابی میں رکاوٹ کے بعد اسرائیلی حملے کا خدشہ ظاہر کیا۔ پاکستان نے تقریباً 2 درجن لڑاکا طیارے ایرانی وفد کے جہاز کو اسکارٹ کرنے کے لیے فضا میں بھیجے۔ اس مشن میں پاک فضائیہ کے بیڑے کے سب سے جدید چینی ساختہ J-10C طیاروں نے حصہ لیا۔ سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم کا بھی استعمال کیا گیا تاکہ دور تک کسی بھی مشکوک نقل و حرکت پر نظر رکھی جا سکے۔ مذاکرات میں شامل ذرائع کے مطابق ایرانی وفد کا قیام اور واپسی پاکستان کی اخلاقی اور سفارتی ذمہ داری تھی، جسے تہران تک بحفاظت پہنچا کر پورا کیا گیا۔ ایرانی وفد خصوصاً سابق فوجی پائلٹ اور اسپیکر محمد باقر کالیباف نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اسرائیل ان کے طیارے کو فضا میں نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ 1979 کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان بلند ترین سطح کے مذاکرات تھے، جن کی ناکامی کے احساس نے وفد کو مزید فکر مند بنا دیا تھا۔ علاقائی سفارتکاروں کے مطابق وفد کو تہران کے بجائے کسی نامعلوم مقام پر اتارا گیا تاکہ حفاظتی اقدامات کو مکمل خفیہ رکھا جا سکے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ کو اس وقت شدید شرمندگی اور تنقید کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے پینٹاگون کے ایک مذہبی تقریب میں ہالی ووڈ کا ڈائیلاگ مقدس بائبل کے اقتباس کے طور پر پڑھ دیا۔ اپنی تقریر کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش میں وہ یہ بھول گئے کہ جس عبارت کو بائبل کی آیت سمجھ رہے ہیں، وہ دراصل مشہور فلم پلپ فکشن میں اداکار سیموئل ایل جیکسن کا ایک افسانوی ڈائیلاگ ہے۔ پیٹ ہیگسٹ نے اقتباس شدہ امریکی طیارے کے پائلٹ اور ریسکیو ٹیم کی جرأت مندی بیان کرنے کے لیے ایک طویل عبارت پڑھی، جس کا اختتام انہوں نے ان الفاظ پر کیا: تم جان لو گے کہ میرا کال سائن سینڈی 1 ہے، جبکہ میں تم پر اپنا انتقام نازل کروں گا، آمین۔ امریکی میڈیا اور اخبارات نے فوری طور پر اس غلطی کی نشاندہی کی کہ بائبل کی کتاب حزقیل میں اصل آیت اس سے بالکل مختلف ہے۔ وزیر دفاع نے جس عبارت کا حوالہ دیا وہ فلمی ہدایت کار کوئنٹن کی فلم کا ایک تحریف شدہ ڈائیلاگ ہے، جسے فلمی دنیا میں بے پناہ شہرت حاصل ہے۔ مذہبی رہنماؤں نے اسے مقدس کتاب کی توہین اور غیر سنجیدگی قرار دیا ہے۔ صارفین کی جانب سے پیٹ ہیگسٹ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ پینٹاگون کے سربراہ ایک پاپ کلچر ڈائیلاگ اور مذہبی صحیفے میں فرق نہیں کر سکا۔ امریکی اخبارات نے اسے امبیرسنگ بلنڈر یعنی شرمناک غلطی قرار دیتے ہوئے وزیر دفاع کی اہلیت پر سوال اٹھائے ہیں۔ ممتاز مسلم لیگی رہنما اور پاکستان بزنس فورم یورپ کے چیئرمین سردار ظہور اقبال نے اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی کامیاب مذاکرات کو پاکستان کی بڑی سفارتی فتح قرار دیا ہے۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان مذاکرات نے عالمی سطح پر پاکستانیوں کے وقار میں بے پناہ اضافہ کیا ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان دنیا میں امن کے قیام کے لیے ایک ناگزیر قوت بن چکا ہے۔ انہوں نے اس کامیابی کا سہرا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مشترکہ بصیرت کے سر باندھا۔
سردار ظہور کے مطابق پاکستان کے امن مشن کے ساتھ پورا یورپ کھڑا ہے جو ملک کے مثبت عالمی تشخص کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی قیادت میں پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے۔ انہوں نے مئی 2025 میں بھارت کے خلاف پاکستان کے جرأت مندانہ فوجی کارروائی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان جارحیت کا جواب دینا بخوبی جانتا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ جس طرح امریکہ اور ایران کے درمیان برف پگھلی، اسی طرح مسئلہ کشمیر بھی جلد مذاکرات اور ثالثی کے ذریعے حل ہوگا۔ چین نے ایران کے ساتھ اپنی دیرینہ دوستی اور انسانی ہمدردی کا ثبوت دیتے ہوئے 58 ٹن طبی سامان پر مشتمل ہنگامی امداد تہران کے حوالے کر دی ہے۔ بدھ کے روز تہران میں منعقدہ ایک خصوصی تقریب کے دوران چینی سفارت خانے اور ایرانی ہلال احمر سوسائٹی کے درمیان امدادی سامان کی منتقلی کی دستاویزات پر دستخط کیے گئے۔ یہ امداد ایسے وقت میں فراہم کی گئی ہے جب ایران کو جنگی صورتحال کے باعث ادویات اور طبی آلات کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ ایران میں چینی سفیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے شروع کی گئی جنگ نے ایران میں انسانی المیہ پیدا کر دیا ہے جس کے باعث معصوم شہری ادویات جیسی بنیادی ضرورت سے محروم ہیں۔ چینی سفیر نے واضح کیا ہے کہ بیجنگ ایران کو خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہے اور مشرق وسطیٰ میں امن کی بحالی کے لیے عالمی برادری کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ ایرانی ہلال احمر سوسائٹی کے صدر نے چین کی اس بروقت مدد کو سراہتے ہوئے اسے دونوں ممالک کے درمیان گہری محبت اور یکجہتی کی علامت قرار دیا ہے۔ امریکی بحری ناکہ بندی اور سخت نگرانی کے باوجود پاکستان کے ایک آئل ٹینکر نے آبنائے ہرمز کو کامیابی سے عبور کر لیا ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق یہ امریکی ناکہ بندی کے بعد خام مال لے کر اس اہم سمندری راستے سے نکلنے والا پہلا تجارتی جہاز ہے۔ پاکستانی پرچم بردار یہ ٹینکر گزشتہ ہفتے کے آخر میں خلیج فارس میں داخل ہوا تھا اور اب 8 کروڑ لیٹر خام تیل لے کر کراچی کی جانب گامزن ہے۔ شپنگ ذرائع کے مطابق پاکستانی ٹینکر اس وقت کراچی پورٹ کی طرف واپس آ رہا ہے اور توقع ہے کہ 2 دن میں اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ جہاں ایک طرف پاکستانی جہاز نے ناکہ بندی عبور کی، وہیں امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے واضح کیا ہے کہ ایران کی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی جب تک ضرورت ہوگی جاری رہے گی۔ امریکی وزیر دفاع نے پریس کانفرنس میں انکشاف کیا کہ امریکہ ایران کی توانائی کی تنصیبات پر حملے کے لیے مکمل تیار ہے، تاہم وہ اب بھی سفارتی حل کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ بیانات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب گزشتہ ہفتے طے پانے والی عارضی جنگ بندی تاحال برقرار ہے، لیکن سمندری محاذ پر تناؤ کم نہیں ہوا۔